السلام علیکم دوستوں، میں آج آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ بہت اہم ہے، اور میرا ٹاپک ہے کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ خاص طور پر میں ان لوگوں کے ریفرنس سے بات کروں گا جن کی ایج 60 سے زیادہ ہے، وہ کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ 60 سے کراس کر گئے ہیں اور سینئر حضرات ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے۔ لمیٹڈ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کی جو ہے نا باڈی میں طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، شکل و صورت ہے، تو اس لیے میں یہ لمیٹڈ ٹائم کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آفٹر سم ٹائم آپ جنک یارڈ ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو آپ اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یا میں کیونکہ میں بھی شامل ہوں ان میں، ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا چہرہ اب کیسا ہے، ہمارے یہ جو ہے مونچھیں سفید ہیں، بال سفید ہیں، تو ہمیں بہتر ہے کہ شیشے میں دیکھ لیں غور سے، اور یہ اس پر بھی غور کر لیں کہ ہم کس طرح ایسا چینج ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس دو مقصد ہیں خوش رہنے کے، تو بلکہ میں کہوں گا مقصد جو دو طریقے ہیں خوش رہنے کے لیے، اور وہ جو دو طریقے ہیں خوش رہنے کے لیے وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالی سے اپنا جو ہے تعلق جوڑیں، اور اس کی جو چیزیں جو اس نے بنائی ہیں ان کو غور سے دیکھیں اور ان پر غور کریں، اور اس کے بعد ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، کئی لوگوں کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، ہم اس سارے نالج کو یوٹیلائز کریں اور ایسی چیزیں بنائیں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور سوسائٹی کو بھی فائدہ ہو۔ اور وہ تین چیزوں میں سے جیسے کئی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جن پر ہم کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو رینیویبل انرجی ہے، اور دوسرا یہ ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے، اس کو ہم نے چیپ کرنا ہے اور ایزی بنانا ہے۔ رینیویبل انرجی ہو گئی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے آسان چیز تو یہ ہے کہ ہم درخت لگانا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے ملک کی کلائمیٹ بہت اچھی ہے، ہم چپے چپے پہ درخت لگا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم درخت لگائیں گے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس سے ہماری آخرت جو ہے سنور جائے گی۔ جب تک اس درختوں سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، ہمیں ثواب ہوتا رہے گا، اور ہمیں جیسے کہ پتہ ہے کہ ہمارے دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا تو ایک قید خانہ ہے، ہماری روح کے لیے ہماری روح کو قید کر دیا گیا ہے جسم میں، تو جس میں جو ہے ہر وقت مصیبتیں اور اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، اس لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے اس دنیا میں کبھی دولت کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ وہ اچھے کام کرتے رہے تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ان کی اچھی گزرے۔ تو ہمیں اچھی چیزیں کیا کرنی چاہیے؟ اچھی چیزیں ہمیں یہ کرنی چاہیے جس سے سوسائٹی امپروو ہو۔ مثلا آپ نے پڑھا ہوگا ایلون مسک کے بارے میں، جو کہ ایک بہت بڑا انجینئر بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، ساؤتھ افریقہ سے بلانگ کرتا ہے، وہ اس وقت امریکہ میں ہے، اور وہ 3 سیکٹر میں کام کر رہا ہے۔ ایک ٹرانسپورٹیشن پہ کام کر رہا ہے، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہا ہے، اور اسپیس اسٹیشنز پہ کام کر رہا ہے، اور انٹرنیٹ پہ بھی وہ کنٹریبیوشن دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں، جن پر جو ہے نا لوگ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس نے یہ چیزیں سلیکٹ کی ہیں جس میں سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور بزنس تو اس کا چل ہی رہا ہے۔ دیکھیں اس کی نیت، دیکھیں کہ اس نے اپنے بزنس کے بارے میں بھی سوچا اور لوگوں کے فائدے کے بارے میں بھی سوچا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے صرف فائدہ ہو جائے، اس نے سوچا کہ میں ایسا بزنس کروں گا جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس نے اپنے زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ اس نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے۔ اس نے ایک پروگرام بنایا تھا پے پال سب سے پہلے، اور وہ بہت پیسہ اس کے پاس آ گیا، تو دوستوں نے اس سے کہا کہ یار تم ایک آئی لینڈ خرید لو، وہاں مزے کرو۔ اس نے کہا میری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے، اور وہ 100 سے زیادہ گھنٹے کام کرتا ہے ہر ہفتے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو چاہیے کہ وہ
اس کے بارے میں پڑھیں اور اس سے سبق سیکھیں. تو دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مائنڈ اس طرح ڈیولپ کریں کہ ہم نے کوئی چیز اچیو کرنا ہے، ہم نے کوئی انوویشن کرنی ہے، ہم نے کوئی انوینشن کرنا ہے. ہمیں پھر اس کے جب نتائج آئیں گے اور جب ہم کچھ اچیو کریں گے تو ہمیں بے انتہا خوشی حاصل ہوگی. تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بھی اس سے فائدہ پہنچے، جس سے، اور دوسری بات یہ کہ سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر، جب کہ ہمارے پاس ٹائم بھی ہے اس وقت، ہم سینئر لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہے اور تھوڑا بہت پیسہ بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فیلڈ میں کام کریں اور پاکستان کی سوسائٹی کو ڈیولپ کریں. ہم ایسی انوینشنز کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ان کا کام کرنے کا طریقہ آسان ہو جائے. سنگاپور میں جو ایک آدمی ہے وہ ہمارے 250 آدمیوں کے برابر کام کرتا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے ماڈرن طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں، ماڈرن میتھڈس. تو ہم بھی جو انجینئرز ہیں اور اس طرح کے ٹیکنیکل لوگ ہیں اس فیلڈ پہ کام کر سکتے ہیں. ہم ہائیڈرو پاور میں بھی ہم کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. رن آف دا ریور، یہ نئی جو ہے یہ ٹیکنالوجی ہے جس میں چلتے ہوئے دریا سے آپ بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے جو نئی جنریشنز ہے یا اولڈ جنریشنز ہے یہ مل کے اس پر کام کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں. کوئی ایسا یہ جو ہے واٹر ٹربائن بنا سکتے ہیں جس کو دریا میں رکھا جائے اور اس سے بجلی جنریٹ ہو. یہ باہر کے ملکوں میں تو بن چکے ہیں، کمپنیاں یہ بیچ بھی رہی ہیں، لیکن ہم اپنے ملک میں یہ چیزیں بنانا شروع کر دیں، اپنے نئے طریقے اختیار کریں، نئے میتھڈ استعمال کریں جس سے ہم یہ جو ہے ہائیڈرو پاور جنریٹ کریں. تو دوستوں جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ خوش رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی فائدہ پہنچے. اور اس میں ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے دولت کمانی ہے اور اس کے لیے ہم ہیرا پھیری کریں یا بے ایمانی کریں. ہمیں اپنے لوگوں کو، ہیومینٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، خاص طور پہ جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ جب ہمارے ملک میں دولت آئے گی، ہمارے ملک میں جب اس طرح کی امپرومنٹس آئیں گی تو ان کا بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھے گا. ہمیں ایجوکیشن کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں ایسی ایجوکیشن عام کرنی چاہیے. اگر آپ کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں رہے ہیں اور کوالیفائڈ ہیں، کچھ آتا جاتا ہے، تو آپ کو یہ اس طرح کے جو ٹیوٹوریلز ہیں ان کو آپ یوٹیوب میں دے سکتے ہیں. ویسا مجھے پتہ ہے کہ ایک سبجیکٹ ہے اس میں میکینیکل انجینئرنگ میں شافٹ الائنمنٹ، جو کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا، بہت کم ہے، لیکن اس کی ٹریننگ ہوتی ہے دبئی میں 3 دن کے لیے اور وہ ایک بندے سے 6-7 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. وہ میں نے بہت سارے ٹیوٹوریلز اس کے شافٹ الائنمنٹ کے اس میں جو ہے فلوٹ کر دیے ہیں، اور اس میں جو میں نے، جب میں باہر تھا تو میں نے بنائے تھے اسی دوران، ٹریننگ کے دوران کے بعد میں یہ کام آئیں گے. تو وہ اب میں جب واپس آ گیا ہوں تو میں نے وہ یوٹیوب میں وہ لگا دیے. اس سے یہ ہے کہ آپ کے پلانٹ کو بہت فائدہ ہے، آپ فوراً وہ کام کر لیتے ہیں، بڑا ایکوریٹ کر لیتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح آپ کی بھی کوئی فیلڈ ہوگی، آپ بھی اس میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ پلیز درخت لگائیں. آپ یہاں کا چپے پہ درخت لگ سکتا ہے، یہ بڑی فرٹائل زمین ہے یہاں پہ ہماری. میں امریکہ میں بھی رہا ہوں اور وہاں سے میں واپس آ گیا، میرے پاس گرین کارڈ تھا، میں نے کہا نہیں، ہم پاکستان میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو لیکن یہاں لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. تو پلیز آپ درخت لگائیں، پلانٹیشنز کریں، اسی سے ہم بہت امیر ہو سکتے ہیں. اگر ہر بندہ درخت لگانا شروع کر دے تو وی کین بی ریچسٹ کنٹری. تو دوستوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کے بعد میں اور باتیں کروں گا آپ سے، تاکہ ہم یہ جو پاکستان میں جو ہے ہم کس طرح عام آدمی کے لیے کچھ بہتر کام کر سکیں جس سے ہمارا ملک ڈیولپ ہو اور ہمارے لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے، غربت کم ہو. لیکن کیونکہ اب ہمارے ملک میں تو غربت دن بدن بڑھ رہی ہے، مزری بڑھ رہی ہے اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور ہر طرف مرجھائے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے عجیب و غریب واقعات آتے ہیں. میں ایک دن باہر کھڑا ہوا تھا، کچھ لوگ باہر سے، کچھ 1-2 بندے باہر سے جا رہے تھے، اندر کوئی درخت لگا ہوا تھا، اس پہ یہ کچنار لگی ہوئی تھی. وہ کچنار کسی کے گھر میں لگی ہوئی تھی، وہ توڑنے لگے، اس کے مالک نے اس کو گالیاں دینی شروع کر دی، یہ تم کیوں توڑ رہے ہو؟
تو یہ لیول آ گیا ہے غربت کا. اگر ہم کچنار کے پودے جگہ جگہ لگا دیں تو یہ تو اتنی ہو سکتی ہے یہاں پہ، اتنا کچھ کچنار ہو سکتی ہے. لوگ جو ہے ہم لوگوں کو مسئلہ ہی نہ ہو کہ کسی کے گھر میں لگی اور وہاں سے وہ جا کے سوچیں توڑنے کی. اسی طرح میں نے بہت سے واقعات دیکھے. میں بہت سارے بچوں کو دیکھتا ہوں جو بڑا بھاری سامان اٹھائے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، 6 6 8 8 سال کے، ان سے اٹھایا نہیں جاتا. تو یہ سب غربت کی نشانی ہے. چہرے مرجھائے ہوئے ہیں. ینگ بچے جن کو پڑھنا چاہیے وہ اس وقت اس طرح کے بوجھ اٹھاتے پھر رہے ہیں. بھیک منگے زیادہ ہو رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوسائٹی کے لیے کچھ کام کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور سوال کرے گا. ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور ہم نے یہ ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا، اور ہم اپنے بارے میں سوچ رہے کہ اور کے چکر میں ہم جو ہے نا، یہ جو ہے نا ہماری آخرت خراب ہو جائے گی. یہ تو زندگی ختم ہو ہی جانی ہے، لیکن ہم پھر آخرت میں ہمیشہ جو ہے نا برے حال میں رہیں گے. تو دوستوں اس کے اوپر آپ غور کریں. اور میں تو بہت زیادہ یہ جو ہے سرپرائز ہوا ہوں واپس آ کے سعودی عرب سے. پھر امریکہ میں بھی گیا، وہاں میں نے کوئی غربت نہیں دیکھی. ہر طرف وہ کھلکھلاتے چہرے. یہاں پہ تو جدھر بھی جاؤ بے ایمانی، دودھ میں پانی. تو ہمیں تو بہت کچھ آگے جانا ہے، اور بہت کچھ بہت ساری جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑنا ہے. اللہ معافی دے ہمیں، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے. اور ہمیں سب سے ضروری بات یہ ہے جو عمران خان نے بھی بڑا اچھا ایک پروگرام بنایا ہے، احساس پروگرام. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا ادر پیپل. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا پور پیپل. ناٹ وی ہیو. تو ہم نے ان کو پیسے نہیں دینے، ہم نے کچھ سوسائٹی کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے انوینشنز کرنی ہے، ہم نے انوویشنز کرنی ہے، جس سے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا دولت ہے. امریکہ میں، چائنا میں، یورپ میں لاکھوں انوینشنز اور یہ انوویشنز ہوتی ہیں ہر سال. ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر گالیاں دینی، یہ جو پالیٹکس میں انوالو ہونا. ہر بندہ پولیٹیشین بنا ہوا ہے. واٹس ایپ میں اپنے آئیڈیاز دے رہے ہیں. کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں حق میں بول رہا ہے. ان چیزوں کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم خود ذاتی طور پہ کچھ کنٹریبیوشنز کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.